بسم الله الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین اما بعد اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ وقال علی بن ابی طالب علیہم السلام یا نوف طوبی للزاہدین فی الدنیا والراغبین فی الآخرہ۔ عزیزان محترم، اس پہلے خطبے میں سب سے پہلے اپنے نفس اور آپ سب کو تقوی پروردگار کی دعوت دیتے ہوئے، اس لیے کہ تقوی اس نظام اور سسٹم کا نام ہے کہ جو الہی سسٹم ہے۔ انسان دنیا میں اپنی زندگی، اپنے وجود کی کامیابی کے لیے اچھے سے اچھے سسٹم کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے۔ فلاں نظام، فلاں سسٹم ان لوگوں نے بنایا ہے اس لیے اچھا ہے، فلاں سسٹم فلاں نے بنایا ہے اس لیے اچھا ہے، کیونکہ دنیا کو معلوم ہے کہ جس سسٹم کا بنانے والا زیادہ اچھا ہوگا وہ سسٹم زیادہ اچھا ہوگا، جس نظام کا بنانے والا زیادہ اچھا ہوگا وہ نظام زیادہ اچھا ہوگا۔ ایک سسٹم وہ کہ جس کو جاہلوں نے بنایا، معلوم ہے کہ وہ ایسے ہی ہے، مفید بھی نہیں ہو سکتا، نقصان دہ۔ ایک سسٹم جس کو کچھ پڑھے لکھے لوگوں نے بنایا ہے، ایک اس سے اچھا سسٹم جس کو تجربے کار لوگوں نے بنایا ہے، ڈاکٹرس نے مل کے بنایا ہے۔ تو جتنے اچھے لوگ آتے جائیں گے بنانے کے لیے اتنا اچھا ہوتا جائے گا۔ اس کے مقابلے میں وہ سسٹم جس کو خالق کائنات نے بنایا، وہ کیا کسی سسٹم کے، یا البتہ یوں کہا جائے کہ یہ مناسب ہے کہ اس کو کسی سسٹم کے مقابلے میں رکھا جائے؟ اس کے مقابلے میں سسٹم لانا تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ صرف یہ نسبت دینا کہ وہ سسٹم فلاں سے اچھا ہے، کیا یہ بھی مناسب ہے؟ لیکن ہو رہا ہے آج، الہی نظام کے آگے دوسرے نظام لائے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ ہم الہی نظام کو نہیں سمجھ پا رہے، اس کو ایک دقیانوسی چیز سمجھ کے ٹال دیتے ہیں۔ اسی نظام اور سسٹم کا نام ہے تقوی الہی، اور بات صرف تھیوری میں نہیں ہے، تاریخ گواہ ہے۔ ہر زمانے میں ایسے افراد رہے ہیں کہ جنہوں نے تقوی پروردگار کو اپنایا ہے۔ آج چھوٹی چھوٹی چیزوں ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ ہاں، چھوٹی موٹی مشکلیں تو آئیں گی، اور ہر سسٹم میں آتی ہیں چھوٹی موٹی مشکلیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ جس سسٹم کو فالو کر رہے ہیں اس میں چھوٹی موٹی مشکلیں نہیں آتی۔ ہاں، اس میں چھوٹی بھی آتی ہیں، بڑی بھی آتی ہیں، شارٹ ٹرم بھی آئیں گی، لانگ ٹرم بھی۔ یہ وہ ہے کہ جس میں چھوٹی مشکلیں آئیں گی، بڑی نہیں آئیں گی، موجودہ حالات میں آئیں گی لیکن لانگ ٹرم میں مشکلات پیدا نہیں ہوں گی۔ لہٰذا تقوی پروردگار اس نظام اور اس سسٹم کا نام ہے کہ جو ہمیشہ کامیاب رہا ہے۔ اور جیسا کہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ تاریخ میں ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی ایسا انسان رہا ہے یا ایسے لوگ رہے ہیں جنہوں نے الہی نظام کو اپنا کے بتا دیا کہ دیکھو یہ اپنانے والی یہ ذات جو کامیاب ہے۔ ہر زمانے میں ایسے افراد رہے ہیں جنہوں نے تقوی پروردگار کو اپنایا اور دنیا میں کامیابی کو حاصل کر کے بتا دیا کہ تقوی پروردگار کو اپنانے والا ہی سب سے زیادہ کامیاب ہوا کرتا ہے۔ باقی افراد واقعی معنوں میں کامیاب نہیں ہوتے۔ تقوی کے خلاف جانے والا ممکن ہی نہیں کامیاب ہو، اس لیے کہ جو انسان جا ہی رہا ہے ناکامی کے راستے پہ، وہ کامیاب کیسے ہو سکتا ہے؟ ممکن نہیں ہے، وہ کامیاب نہیں ہے۔ آئیے اس کے بعد، جیسا کہ عبرتوں کا سلسلہ ہے سورہ مومنون کے ضمن میں، خداوند متعال نے اس کے بعد مسلسل امتوں کا ذکر کیا کہ ہم نے اس کے بعد پھر ایک امت کو خلق کیا اور یہ حالات پیش آئے۔ بات کو پیش کرتے ہوئے خداوند متعال فرماتا ہے کہ ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو اپنی نشانیوں اور واضح دلیل کے ساتھ بھیجا۔ کس کے پاس بھیجا؟
فرعون کے پاس بھیجا، اور فرعون کے حکومت میں جو بڑے لوگ تھے، زعما کہتے ہیں جو بڑے لوگ، جو فرعون کے حکومت میں بڑے لوگ تھے مملکت میں، ان کی طرف بھیجا، لیکن ان لوگوں نے بھی استکبار کیا۔ استکبار کسے کہتے ہیں؟ اپنے آپ کو بڑا بنانا، ہے نہیں بڑے، بڑا بنا۔ جیسے آج امریکہ استکبار کر رہا ہے، اسرائیل استکبار، یہ استکباری طاقتیں جو اپنے آپ کو دوسروں پہ بلا وجہ بڑا بنانی چاہتی ہیں، جبکہ ہے نہیں، کیونکہ بڑا بننے کے لیے کچھ ریزن چاہیے۔ اگر ریزن آپ خود بخود بڑھے، کوئی کہے یا نہ کہے، مانے یا نہ مانے، سمجھے یا نہ سمجھے۔ رسول بڑے تھے، جس نے مانا اس کے لیے بھی، جس نے نہیں مانا اس کے لیے بھی۔ کسی کے نہ ماننے سے رسول چھوٹے نہیں ہو گئے۔ کتنے لوگ خدا کو بھی نہیں مانتے ہیں، تو کیا خدا کی خدائی ختم ہو جائے گی؟ تو کسی کے ماننے یا نہ ماننے سے کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہوتا ہے۔ خوب ماننے کی تو بات ہی الگ ہے، کیونکہ جو آدمی جس فیلڈ میں تھوڑی بہت معلومات رکھتا ہے، وہ اسی فیلڈ کے اعتبار سے بڑا مانتا ہے، وہ اسی فیلڈ کے۔ ہم نے کسی موقع پہ کہا ہے کہ جو ماہر چور ہوتا ہے تو باقی چور اس کو بڑا اچھا مانتے ہیں کہ ہماری فیلڈ کا مثلا ماہر آدمی ہے، بڑا ہے، ہم سے سینئر ہے کہ نہیں، تو وہ اس کی فیلڈ کا ہے، اس میں رسپیکٹ ہوتی ہے، تو اس اعتبار سے وہاں پہ اس کی ویلیو ہوتی ہے اور سب کچھ ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر صلاحیت سے بڑا ہے تو واقعی بڑا ہے، اور اگر نہیں ہے تو اس کو کہتے ہیں استکبار۔ فرعون اور فرعون کی حکومت کے بڑے لوگوں نے استکبار کیا، زعما نے استکبار کیا۔ کیا استکبار کیا؟ کہ انہوں نے اس دعوت کو قبول نہیں کیا، اور پھر خدا کہتا ہے وہ تو تھے ہی اونچے قسم کے لوگ، وہ تو تھے ہی اونچے قسم کے لوگ۔ خداوند متعال ایک مزاج بتانا چاہتا ہے۔ بعض اوقات قوم میں کچھ ایسے قسم کے لوگ کہ جو استکباری مزاج کے ہوتے ہیں۔ دیکھیں، اونچے قسم کے لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ واقعی جو اونچے قسم کے لوگ ہیں، جو اپنے آپ کو تقوی سے اور کردار سے اونچا بنانا چاہتے ہیں، جن کے لیے یہ اہم نہیں ہے کہ ہمارے پاس عہدہ ہے کہ نہیں ہے، کیا عہدہ ہے، بڑے سے بڑے عہدے پہ ہوں، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، ہم اونچے ہیں اپنے تقوی کی بنیاد پہ۔ مال ہے کہ نہیں ہے، کتنا مال ہو، اس سے بحث نہیں ہے، اللہ نے دیا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، اللہ کی پرمیشن سے، اجازت سے خرچ کریں گے، وہ اپنی جگہ پہ۔ لیکن جو لوگ اسی کو بڑے بننے کا ذریعہ بنا لیتے ہیں، اور اس کی بنیاد پہ ان کے یہاں استکبار کی بو آنے لگتی ہے، استکباری قسم کے ہوتے ہیں۔ یہ استکبار وہ چیز ہے کہ جو انسان کو بغاوت اور طاغوتیت تک پہنچاتا ہے۔ اگر کسی انسان کے اندر، کسی عہدے میں، کسی فرد میں استکبار کی بات پیدا ہو جائے تو یہ استکبار انسان کو بغاوت اور طاغوتیت تک پہنچا دیتا ہے۔ کیا کہتا ہے خدا؟ یہ تو تھے ہی اونچے قسم کے لوگ۔ کیا مطلب؟ یعنی یہ قوم میں اپنے آپ کو قوم کے لوگوں میں اونچا بنا کے رکھنا چاہتے تھے کہ ہم قوم میں بڑے رہیں، سب ہم سے پست رہیں، ہماری ہاں حضوری کرتے رہیں۔ خداوند متعال کہہ رہا ہے کہ نہیں، انہوں نے کیا کیا؟ استکبار کیا۔ یہ تو تھے ہی اونچے قسم کے لوگ۔ در واقع فرعون نے کیا اعتراض کیا جناب موسیٰ پہ؟ لوگ ہماری پرستش کرتے ہیں، یہ انسان ہم ان کو کیسے نبی مان لیں؟ یہ کتنی احمقانہ دلیل ہے۔ موسیٰ انسان ہے، ہم ان کو کیسے نبی مان لیں؟ لوگ ہماری پرستش کرتے ہیں۔ احمق، تم انسان ہو کے خدا ہو سکتے ہو، موسیٰ انسان ہو کے نبی نہیں ہو سکتے؟ دیکھیں آپ کتنی احمقانہ دلیل، اور لوگوں نے قبول بھی کی۔ عجیب ماحول ہوتا ہے امتوں کا، ایسی امتیں ہوتی ہیں جن کو اونٹ اٹھنے کا فرق بھی نہیں معلوم ہوتا، اور اتفاقاً ایسی ہی امتیں اس طرح کے افراد کے لیے زیادہ مفید ہوتی ہیں، وہ ان کو زیادہ استعمال کرتے ہیں، زیادہ یوز کرتے ہیں۔ لہٰذا فرعون نے یہ دلیل دی کہ یہ قوم تو ہماری پرستش کر رہی ہے، اور یہ ہم ان انسان پہ کیسے ایمان لا سکتے ہیں؟ خوب ظاہر سی بات ہے، یہ چونکہ اس کے اندر استکباری طاقت پائی جا رہی تھی، اور اس استکباری طاقت کی بنیاد پہ وہ اپنے آپ کو اس بلند درجے پہ رکھنا چاہتا تھا، اور اس کو معلوم تھا کہ اگر ہم نبی کی نبوت کو قبول کر لیں گے تو ہمارے پاس سے یہ استکباری طاقت چھن جائے گی۔ یہ جو فرقے تقسیم ہوتے ہیں، حتیٰ جو تفرقے پڑتے، ان سب کے پیچھے اکثر یہی راز ہے۔ تاریخ گواہ، مباہلہ اسی بنیاد پہ ہوا۔ مباہلے سے پہلے جو لوگ رسول سے ملنے آئے تھے، رسول سے بات کرنے، ایسا نہیں کہ نہیں سمجھ رہے تھے، جان رہے تھے، ان کو اپنا عہدہ خطرے میں نظر آیا، اس لیے انہوں نے نہیں مانا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مباہلے تک بات پہنچی۔ لہٰذا یہ ان کا مزاج ہے، اور پھر اس مزاج کی بنیاد پہ اس قسم کے لوگ یہ خداوند متعال کے ہادیوں کی بات کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں، پھر اپنی بات کو اسلام پہ تھوپنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئیے اس عبرت کے بعد
وہ جس کلمے پہ اپنی مسلسل گفتگو چل رہی ہے آج انشاءاللہ اس کو ہم ختم کر دیں۔ مولا کائنات اپنے صحابی اور اپنے چاہنے والے جناب نوف کو خطاب کر کے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے نوف، خوشا بحال ہیں وہ لوگ کہ جو دنیا سے کنارہ کش ہوں اور آخرت کی طرف رغبت رکھتے ہوں۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے زمین کو بستر بنایا ہے اور خاک کو فرش اور پانی کو شربت قرار دیا ہے، قرآن کو باطن میں محافظ اور دعا کو ظاہر میں محافظ قرار دیا ہے۔ اس کے بعد دنیا سے اس طرح الگ ہو گئے جس طرح حضرت مسیح۔ نوف دیکھو، داؤد ایسے موقع پر رات کو قیام کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ وہ ساعت ہے کہ جس میں جو بندہ بھی دعا کرتا ہے پروردگار اس کو قبول کر لیتا ہے۔ اس کے بعد پھر مولا فرماتے ہیں مگر اب الگ کر رہے ہیں ان لوگوں کو کہ جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ یہاں مولا نے 5 قسم کے لوگوں کو بتایا جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ سرکاری ٹیکس وصول کرنے والا، ظالم حکومت میں سرکاری ٹیکس، وہ حکومت کی جس کا حاکم ظالم ہو، اس کا سرکاری ٹیکس وصول کرنے والا، اس کی دعا قبول نہیں ہو، کسی بھی وقت کر لے دعا، اس کی دعا قبول ہونے والی نہیں ہے۔ ایک دوسرے، لوگوں کی برائی کرنے والا یا لوگوں کی جاسوسی کرنے والا، اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ تیسرے، ظالم حکومت کی پولیس، ظالم حکومت کی پولیس، اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ چوتھے، سارنگی بجانے والا، اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اور پانچویں، ڈھول اور تاشا بجانے والا، اس کی بھی دعا قبول نہیں ہوگی۔ عزیزان محترم، ائمہ کے کلام میں بہت ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ پہلے ایک تو ڈائریکٹ جو بات ہے وہ ہوتی ہے، جو ایک ڈائریکٹ میسیج ہے۔ اس کے علاوہ پھر کلام کا مزاج دیکھا جاتا ہے، کلام میں انالائز تحلیل کی جاتی ہے، اس کی شرح پھر ان کو دوسری احادیث سے ملایا جاتا ہے، بعض اوقات آیات سے ملایا جاتا ہے، کیونکہ آیات کی وضاحت بہت سے موقعوں پہ احادیث سے ہوتی ہے۔ ان ساری چیزوں کو دیکھ کے یہاں ہم ایک آدھ پوائنٹ پیش کرتے ہیں، ایک آدھ، چونکہ خطبے میں اتنی تفصیل میں نہیں جا سکتے، ایک آدھ اینگل سے گفتگو کرتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو یہ 5 لوگ جو ہیں، یہ اگر ان کی تقسیم بندی کریں 2 طرح کے لوگ ہیں۔ یہ 5 2 طرح کے لوگ ہیں۔ شروع کے 3 لوگ وہ ہیں کہ جو ظالم کے مددگار، شروع کے جو 3 لوگ ہیں وہ ظالم کے مددگار۔ ظالم حکومت کا ٹیکس وصول کرنے والا، خوب یہ ٹیکس وصول کر کے حکومت کو دے گا، حکومت مضبوط ہوگی تو ظلم کرے گی، تو یہ ظالم کا مددگار ہو گیا۔ لوگوں کی جاسوسی کرنے والا، خوب یہ بھی حکومت کا مددگار ہے، لوگوں کے خلاف کام کر رہا ہے۔ ظالم حکومت کی پولیس حکومت کا ایک پاور ہوتا ہے، طاقت ہوتی ہے، تو یہ بھی ظالم کی مدد کر رہا ہے۔ لہٰذا ظالم کی دعا قبول یا ظالم کی مدد کرنے والے کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ یہ پہلی قسم۔ دوسری قسم کون سی ہے؟ وہ جو سارنگی بجانے والے ہیں یا ڈھول و تاشا بجانے والے، ان دونوں کا تعلق ہے لوگوں کی خواہشات کے پورا کرنے سے، لوگوں کی ہوسرانی کے پورا کرنے سے۔ لہٰذا جو لوگ لوگوں کو خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، ہوسرانی کو مکمل کرنے کے لیے دعوت دیتے ہیں، ان کی بھی دعا قبول نہیں ہوگی۔ جنس کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو یہ 2 جنس کے لوگ ہیں جن کی طرف مولا نے اشارہ کیا ہے۔ دوسری جگہ پہ مولا نے ایک اور اسی بات کو یعنی دوسرے لوگوں نے اور تفصیل سے بیان کیا، اس کا ایک جملہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کر دیں۔ مولا کہتے ہیں کہ اے نوف، اگر تم ایسا چاہتے ہو کہ قیامت کے دن ہمارے پاس رہو تو ظالم کی مدد مت کرنا۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ قیامت کے دن ہمارے ساتھ رہو تو ظالم کی مدد نہ کرنا۔ یعنی کیا مطلب؟ جو ظالم کی مدد کرے وہ قیامت کے دن ائمہ کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ آخری پوائنٹ کہ جو اس قول میں ہے، مولا نے جن ظالم کی طرف اشارہ کیا ہے ان میں سے کوئی ایسا ظالم نہیں ہے کہ جو میدان جنگ میں جا کے کسی پہ ظلم کر رہا ہے کوئی ایسا ظالم؟ کوئی مالی اعتبار سے ظلم کر رہا ہے، یا یوں کہا جائے کہ مالی اعتبار سے ظالم حکومت کی ہیلپ کر رہا ہے، کوئی مثلاً راز کے اعتبار سے حکومت کی مدد کر رہا ہے، اس طرح سے ہے نا۔ یعنی ظلم صرف کسی کو مارنا نہیں ہے۔ ظلم کی تعریف اس سے پہلے ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، کلاس میں بھی پیش کی ہے، خطبے وغیرہ میں پیش کی ہے۔ ظلم کی تعریف ہی یہی ہے کہ کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا کے رکھنا، اس کو ظلم کہتے ہیں۔ وضع الشیء علی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا کے رکھ دینا، اس کو ظلم کہا جاتا ہے۔ ظلم کی تعریف یہ ہے۔
تو اب اگر انسان کہیں ظلم کر رہا ہے یا ظلم کی مدد کر رہا ہے تو امام علی صاف الفاظ میں کہتے ہیں کہ یہ وہ ذات ہے کہ جس کی دعا قابل قبول نہیں. اور یا جو دوسری جگہ کا ہم نے قول بیان کیا کہ اگر ظلم کرنے والا ہے تو روز قیامت ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یودی حقہ المجتہدون. اللہم صل وسلم علی صاحب الدعوۃ النبویہ وصولۃ الحیدریہ والعصمت فاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والعبادت السجادیہ والآثار الباقریہ والمعصر الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والرضاء الرضویہ والجود التقویہ والنقاوة النقویہ والہیبة العسکریہ والغیبة الہیہ واللعنة الدائمة الباقیة علی اعدائهم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین. اما بعد، اس دوسرے خطبے میں ایک بار پھر اپنے نفس اور آپ سب کو تقوی پروردگار کی تاکید کرتے ہوئے اس ہفتے کی مذہبی مناسبات میں سب سے پہلی مناسبت جو عظیم ترین مناسبت ہے وہ آج کی تاریخ ولایت با سعادت سبط اصغر جوانان جنت کے سردار سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی ولایت با سعادت. آپ سب کی خدمت میں ہم اس انسانیت کے شہید اعظم کی ولایت با سعادت کی تبریک اور تہنیت پیش کرتے ہیں، اور ہم سب کی طرف سے تمام علماء، مراجع، ولی فقیہ اور بالخصوص وقت کے امام کی خدمت میں تبریک و تہنیت کا ہدیہ پیش کرتے ہیں اور یاد کریں ان لمحات کو کہ جب سرکار سید الشہداء نے اپنے انقلاب میں امام مہدی کو یاد کیا. امام کی حکومت کو یاد کیا ہے، امام کی حکومت کا ذکر کیا. اس آخری زمانے کے لیے اور آخری امام کے لیے ائمہ نے اہتمام کیا، حتیٰ ہم کہہ سکتے ہیں انبیاء نے اہتمام کیا. اور بالخصوص ایک کلیہ جو انتظام کیا ہے وہ سرکار سید الشہداء نے کیا. در واقع قرآن مجید کی ایک آیت شریفہ سورہ نساء آیت نمبر 95، سرکار سید الشہداء نے اس آیت کی تفسیر کربلا میں پیش کی، عملی تفسیر پیش کی کربلا میں، اور اس آیت پہ عمل کرنے والا ہی امام زمانہ کا واقعی ناصر بن سکتا ہے. ہم وقت کی تنگی کی وجہ سے آیت کا ترجمہ پڑھتے ہیں ڈائریکٹ.
خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے کہ اندھے، بیمار اور معذور لوگوں کے علاوہ، اندھے ہیں، مریض ہیں یا معذور ہیں، کوئی پرابلم، ان کو کوئی مشکل، ان کے علاوہ گھر بیٹھ کے جو لوگ بیٹھے رہ جاتے ہیں اور جو بھی کریں، مصروف رہنے والے صاحبان ایمان ہرگز ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے جو راہ خدا میں اپنے جان و مال سے جہاد کرنے والے. جو لوگ اللہ کی راہ میں جان سے جہاد کرنے والے ہیں اور مال سے جہاد کرنے والے، ان کے برابر وہ لوگ ہرگز نہیں ہو سکتے ہیں جو گھر میں بیٹھے ہوئے. تو اس سے بھی بحث نہیں کہ کیا کر رہے ہیں گھر میں بیٹھ کے، اچھا کر رہے ہیں، برا کر رہے ہیں، اس سے بحث نہیں. لیکن یہ لوگ ہرگز ان کے برابر نہیں ہو سکتے ہیں کہ جو راہ خدا میں جان سے اور مال سے جہاد کر رہے ہیں. میدان کربلا میں کیا ہوا تھا؟ یہی تو ہوا تھا. سرکار سید الشہداء کے انصار نے اسلام پہ سب کچھ قربان کیا تھا، اور انہی انصار کے لیے ہم کہتے ہیں یا لیتنی کنتو معکم، اے شہدائے کربلا کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے. وہی روش کربلا ہمارے لیے اہم ہے. ان کے ساتھ ہوتے تو ہم کو بھی وہی کرنا ہوتا جو وہ کریں. ساتھ سے مطلب یہ نہیں ہے کہ جسم کا ساتھ ہو، ساتھ سے مطلب یہ ہے کہ ہمارے مشن کا ساتھ ہو، ہمارے کردار کا ساتھ ہو، ہمارے ہدف اور مقصد کا ساتھ ہو، ہماری تحریک کا ساتھ ہو ہو سکتے ہیں ساتھ، اس لیے کہ وہ ایک امام کے ناصر تھے. ہم کو خدا نے موقع دیا، ہم دوسرے یعنی آخری امام کے ناصر بن سکتے ہیں اگر ہم ان شہداء کربلا کی سیرت پہ عمل کریں اور سرکار سید الشہداء کے میسج کو سمجھ کے اپنے وقت کے امام کے واقعی ناصر بننے کی کوشش کریں. اللہ نے اپنے مال اور جان سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھے رہنے والوں پر امتیاز عنایت کیے اور ہر ایک سے نیکی کا وعدہ کیا ہے. جو بھی اللہ کی راہ میں مال سے اور جان سے جہاد کرتا ہے، خداوند متعال نے ہر ایک سے نیکی کا وعدہ کیا ہے. اور پھر اس کے بعد پھر وہی بات کہی گئی کہ مجاہدین کو بیٹھے رہنے والوں کے مقابلے میں اجر عظیم عطا کیا گیا. مجاہد یعنی جو لوگ جہاد کرتے، جہاد وہ جہاد نہیں نعوذ باللہ جو IS اور نہیں، وہ جہاد ہے بھی نہیں، وہ غلط ہے، وہ جہاد ہے ہی نہیں. کیونکہ جہاد کے لیے بہت ساری شرطیں، ہم صرف 2 کی طرف اشارہ کریں کہ جہاد کرنے والے کو مسلمان ہونا چاہیے. راہ اسلام میں جہاد کر رہا ہے، خوب مسلمان ہی کہاں ہیں وہ لوگ. اور جہاد ظلم کا نام نہیں، جہاد ظلم کے مقابلے میں کی جاتی ہے، اور وہ ظلم کر رہے ہیں. وہ کہاں جہاد کر رہے ہیں؟ جو آدمی ظلم کرے وہ جہاد تھوڑی کر سکتا ہے. وہ جہاد نہیں ہے. جہاد کوشش کا نام ہے، جہاد کوشش کا نام. جیسے کل رات ہم نے گفتگو میں کچھ باتیں پیش کی تھیں. آج اگر انسان ایجوکیشن کی فیلڈ میں کوشش کرتا ہے وہ جہاد ہے. آج اگر انسان جنگ میں کوشش کرتا ہے، سافٹ وار میں کوشش کرتا ہے، وہ جہاد ہے. آج کا جہاد یعنی کوشش، سماج و معاشرے کو اچھا بنانے کی کوشش. ہتھیار اٹھانا جہاد کا آخری مرحلہ ہے. مجبوری کا نام ہے کہ جب انسان بغیر ہتھیار کے سماج و معاشرے کو نہ سدھار پائے تو اب مجبوری یہ ہے کہ بہرحال کسی نے حملہ کر دیا، ہم کو اپنا ڈیفنس کرنا ہی کرنا ہے، تو اب مجبور ہے کہ ہم ہتھیار اٹھائیں. نادان اور احمق لوگوں نے جہاد کو لے جا کے وہیں پہ مخصوص کر دیا. جہاد اس سے مخصوص نہیں ہے، جہاد کوشش کا نام ہے. بہرحال خوب جہاد ایک تفصیلی گفتگو ہے. اگر اس آیت شریفہ کے ضمن میں سرکار سید الشہداء کی سیرت کو ہم اپناتے ہیں تو یہ بہترین آمادگی ہوگی، بہترین ہمارا قدم بڑھے گا اس راہ میں، اس راستے میں کہ جو ہم کو اپنے وقت کے ناصر بننے میں مددگار ثابت ہوگا. آج ہم میں سے کون ہے کہ جو یہ نہیں چاہتا کہ ہم امام زمانہ کے ناصر بنیں؟ ہم سب کی تمنا ہے کہ ہم امام زمانہ کی نصرت کریں. امام زمانہ کے ناصر بننے کے لیے اصحاب حسین جیسا بننا پڑے گا. ان کے صفات کو دیکھیں، ان کی سیرت کو دیکھیں، ان کے جذبے کو دیکھیں، ان کے ولولے کو دیکھیں، اس کو اپنانے کی کوشش کریں. وہ اگر ہم نے اختیار کر لیا تو یقیناً امام زمانہ کے ناصر. اب یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اصحاب سرکار سید الشہداء میں پائی جاتی تھیں. یہ چونکہ بات ہوتی ہے تو بات کا مطلب یہ نہ ہو کہ بس ان کے اصحاب وہ ہیں کہ جو لڑنا جانتے تھے. نعوذ باللہ، ایسا بھی نہیں. بات ناقص نہ رہے. بنیادی چیز جو ان کے اندر تھی وہ یہ کہ اپنے وقت کے ولی کی پیروی. وہ صرف میدان میں نہیں تھے، وہ رات بھر مسلح پہ بھی تھے.
آج مشکل یہ ہوتی ہے کہ اگر ہم میدان میں آنا شروع ہو گئے تو اب مسلح کے لیے پھر مشکل ہو جاتی ہے کہ نہیں اب تو ہم فیلڈ میں اتنا ہے تو ہم کیسے اتنی باتیں کریں اور کیسے اتنا ذکر، اور مسلح پہ آ جاتے ہیں تو پھر میدان میں ہم تو یہ اللہ اللہ کہہ رہے ہیں، وہ تو میدان میں جانا دوسروں کا کام ہے۔ نہ مسلح میدان کے لیے رکاوٹ بنے، نہ میدان مسلح کے لیے رکاوٹ بنے۔ انصار سید الشہداء کی سیرت یہی تھی، رات بھر جاگ کے اگر انہوں نے خدا کی عبادت کی، استغفار کیا، تسبیح پڑھی، تو صبح اٹھ کے میدان جنگ میں گئے۔ ایسا نہیں کہ وہ رات بھر جاگ گئے تو مولا آج سو لینے دیجیے، تھوڑا سا جگائی ہے، تھکائی ہے، کل جنگ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ بھی ایک اہم ہے۔ آپ نے بہت سارے پوائنٹس ہیں، وہ موقع نہیں کہ ان ساری باتوں کو پیش کریں، لیکن ہاں بات آگے کی جملہ کہتے چلیں کہ اگر اسلام کی نصرت کرنی ہے تو اس کے وقت پہ کرنی ہوگی، اپنے مزاج سے نہیں کرنی ہوگی۔ اسلام کو آج نصرت چاہیے، ہمیں آج نیند آ رہی ہے، تو کیا اس نیند کی حالت میں ہم اسلام کی نصرت کر سکتے ہیں؟ نہیں، ہم کو اپنی نیند بھگانی ہوگی۔ ایک صاحب آپ کے پاس آئے، ان کو بہت زیادہ پیسوں کی ضرورت تھی، کچھ پیسے ہم کو دے دیجیے، بہت ضرورت ہے، یہ ہے وہ ہے، نہیں دیا آپ نے اس ٹائم، ایک ہفتے بعد پیسے لے کے گئے، جتنا مانگا تھا اس کا 4 گنا۔ آپ پیسے مانگنے آئے تھے، آپ کو ضرورت تھی، لیجیے آج ہم لے کے آئے۔ اب کیا کریں گے ہم، ہمارا کام نکل گیا۔ آپ نے دیا ہوتا تو اب تک ہم واپس بھی کر چکے ہوتے آپ کو۔ جب ضرورت تھی تب آپ نے نہیں دیا، آج ہماری ضرورت ختم ہو گئی، آج ہم کو نہیں چاہیے۔ یہی مزاج اسلام کا ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ جب ہماری ضرورت ہو تب ہماری نصرت کی جائے، اور یہ وقت کی اہمیت اس حد تک سیریس ہونا چاہیے اس میں کہ اگر ضرورت ہو تو وقت کا امام حج کو عمرے میں تبدیل کر کے نصرت کے لیے بڑھ جاتا ہے، کیونکہ اگر حج کے لیے بھی رکیں گے تو شاید نصرت کا موقع نکل جائے، مسجد حرام کی بے حرمتی ہو جائے، پھر نصرت نہیں ہوگی اسلام کی۔ لہٰذا اگر ہم کو نصرت کرنی ہے تو مزاج اسلام کے مطابق۔ شہدائے کربلا کی خاصیت یہ تھی، یہ نہیں کہ جیسا ہم چاہتے ہیں ویسا اسلام ہو، نہیں، جیسا اسلام چاہتا ہے ویسے ہم، جو اسلام چاہتا ہے وہ ہم کریں۔ یہ شہدائے کربلا، اگر ہم ان کی سیرت کو اپنائیں تو آج اپنے وقت کے امام کے ناصر بننے میں کوئی مشکل انشاءاللہ پیش نہیں آئے گی۔ اگلی مناسبت کہ جو آنے والی 4 شعبان المعظم ہے، بعض روایتوں کے حساب سے حضرت عباس علمبردار حسینی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت بسعادت کی تاریخ ہے۔ جناب عباس کے لیے اس سے پہلے گفتگو ہو چکی ہے۔ جناب عباس مزاج اطاعت کا بہترین نمونہ ہے، بہترین نمونہ، اپنے آپ کو مکمل اسلام کے حوالے کیے ہیں اور مزاج امامت یا امامت کے اشارے پہ مکمل اپنے آپ کو چلا رہے ہیں۔ آج ہمارے درمیان جناب عباس کی سیرت کی جو معلومات اور جو جناب عباس کی معرفت ہونی چاہیے اس میں بہرحال کمی، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جناب عباس کو مزید پہچانیں، اور بالخصوص ہم نے بارہا کہا اور پھر کہیں گے کہ جناب عباس کا جو وہ غصے والی بات ہے کہ اتنا غصہ تھا، جلال تھا کہ لوگ، ایسا کوئی غصہ جناب عباس کے پاس نہیں تھا جو اسلام کے کسی بھی قانون کی رد کر سکتا ہو، اور غصہ سب کے پاس تھا، کس کے پاس نہیں تھا، لیکن ایسا کوئی غصہ نہیں تھا کہ مثلا امام حسین کوئی بات کہنے میں ڈرے۔ پھر وہ انسان وہ کیسی اطاعت کی جس سے وقت کا امام اگر ڈرے نعوذ باللہ تو کیسی اطاعت ہے؟ پھر جناب عباس کی شخصیت پہ حرف آتا ہے، اور یہ توہین ہے جناب عباس کی، تعریف نہیں ہے جناب عباس کی۔ لہذا جناب عباس کی سیرت بہتر طریقے سے پڑھی جائے اور اپنائی جائے تو ہمارے سماج و معاشرے کے لیے زیادہ مفید اور کارگر ثابت ہوگی۔ 5 شعبان المعظم آنے والی وہ تاریخ ہے کہ جس دن شہزادہ علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت بسعادت کی تاریخ۔ یقیناً امام حسین کے لیے بہت سخت تھا کہ اپنے بیٹے کو میدان جنگ میں بھیجے، آسان نہیں ہے کسی بھی ضعیف باپ کے لیے کہ وہ اپنے جوان بیٹے کو میدان جنگ میں بھیجے، لیکن امام حسین کے لیے اس سے زیادہ یہ سخت تھا کہ وہ شبیہ پیغمبر کو میدان جنگ میں بھیجے۔ کہا پالنے والے گواہ رہنا، ہم اس فرزند کو بھیج رہے ہیں جو رفتار و گفتار میں اور شکل و صورت میں سب سے زیادہ تیرے رسول سے مشابہ،
اور یہ بھی رسول کی بنیاد پہ نہیں ہے، چونکہ رسول تیرا رسول ہے۔ دیکھیں، بات کسی ذات پہ نہ ٹھہرے، بات حقیقتوں تک پہنچنی چاہیے۔ رسول بھی اسی لیے آئے ہیں تاکہ امت کو خدا تک پہنچائے، اور اکبر اسی لیے شہید ہوئے ہیں کہ امت کو رسول تک پہنچائے۔ ہم اس کو بھیج رہے ہیں جو سیرت و کردار میں سب سے زیادہ رسول سے مشابہ ہے، جو شکل و صورت میں سب سے زیادہ رسول سے مشابہ ہے، اور رسول وہ کہ جو رسول خدا، یعنی تیرے نزدیک عزیز ترین چیز ہے۔ اس عزیز ترین چیز کو قربان کرنے میں حسین کو ایک تکلیف محسوس ہو رہی ہے، لیکن اس لیے قربان کر رہے ہیں کہ قربان بھی تیرے ہی راستے میں کر رہے ہیں۔ کوئی اور راستہ ہوتا تو یقیناً حسین قربان نہ کرتے اتنی قیمتی چیز۔ دین کا تحفظ اتنا اہم ہوتا ہے کہ عزیز ترین چیزیں قربان کر دی جائیں۔ پھر آئیے، چونکہ مناسبتیں کئی ہیں لہٰذا بہت تفصیل سے گفتگو نہیں ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد آنے والی 7 شعبان المعظم ہے کہ جس میں بعض روایتوں کے حساب سے شہزادہ حضرت قاسم علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی تاریخ ہے۔ شہزادہ قاسم یتیم حسن، کمسن نوجوان شہید کربلا کا، لیکن آپ دیکھیں ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ شوق شہادت کتنا، جناب قاسم میں شوق شہادت کتنا، اور اس شوق شہادت کو ایک لفظ میں بیان کیا کہ شہد سے زیادہ شیریں ہے موت۔ کیوں؟ شہادت کسے کہتے ہیں؟ شہید کون ہوتا ہے؟ خودکشی کرنے والا شہید ہوتا ہے؟ یہ جو بدبخت بے دین IS اور القاعدہ لڑ رہے ہیں یہ شہید ہے نعوذ باللہ؟ نہیں۔ شہید کسے کہتے ہیں؟ جو اسلام کی راہ میں اپنی جان دے دے اس کو شہید کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء وعند ربہم یرزقون۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنی جان دے دیں ان کو کبھی مردہ مت سمجھنا، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کی طرف سے رزق پاتے ہیں۔ شہید یہ ہوتا ہے جو راہ خدا میں جان دے۔ شہزادہ علی اصغر کو انسان کے لیے سب سے عزیز چیز کیا ہے؟ سب سے عزیز چیز انسان کے لیے کیا ہے؟ انسان دن بھر محنت کر کے مال جمع کرتا ہے، خدا نخواستہ ایسی بیماری آ جائے کہ ڈاکٹر کہے اگر علاج نہیں ہوگا تو آپ مر جائیں گے، کیا کرے گا؟ سارا مال قربان کر دے گا لیکن خود کو بچا لے گا۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تکلیف بھی ہوگی تب بھی برداشت نہیں کرے گا، مال خرچ کرے گا اپنے آپ کو تکلیف سے بچا لے گا۔ لہٰذا دنیا کی ساری نعمتیں انسان قربان کر دیتا ہے اپنے جان کی حفاظت پہ۔ جناب قاسم بتانا چاہتے ہیں کہ ساری دنیا جان پہ قربان ہوتی ہے اور جان اسلام پہ قربان ہوتی ہے۔ اس قیمتی چیز کا نام اسلام ہے۔ شاید ہم کو اسلام کے ویلیوز نہیں معلوم، اتنی آسانی سے ہم اسلام کو قربان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شہداء کا خون ہے اسلام میں، جس اسلام سے ہم کھلواڑ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، شہداء نے اپنے خون سے اس کو سینچا ہے۔ مومنین کا خون، مومنین کا قتل عام ہوا ہے، اس کے لیے دیواروں میں چنا گیا ہے۔ اولاد ائمہ کو، سادات کرام کو دیواروں میں چنا گیا ہے، قتل عام ہوا ہے۔ ان ساری قربانیوں سے یہ اسلام ہم کو ملا ہے۔ جب باپ محنت سے کماتا ہے تو اس کو معلوم ہوتا ہے کہ ایک ایک روپے کی ویلیو کیا ہے، لیکن جب یہی مال میراث میں بیٹے کو ملتا ہے تو اس کو نہیں احساس ہوتا ہے کہ اس کی ویلیو کیا ہے، وہ پھر الٹا سیدھا خرچ کرتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے درمیان بھی یہ اسلام میراث کا اسلام ہو جائے، جن لوگوں نے قربانی دی ان کو معلوم ہے اس کی ویلیو کیا ہے، لیکن ہم کو میراث میں ملا ہے تو ہم کہیں بھی اسلام کو قربان کر دیتے ہیں صرف اس لیے کہ ہمارے لیے آسانی پیدا ہو جائے اور سہولیت پیدا ہو جائے۔ جناب قاسم اسلام کی ویلیو کو بتا رہے ہیں، کس کے لیے؟ اس کمسنی میں شہزادہ قاسم اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہیں اور آمادہ ہیں۔ اس کے علاوہ حالات حاضرہ میں ایک بات کہہ کے جلدی سے نکل جائیں، ایسے میسج آیا کرتے ہیں، بہت آیا کرتے ہیں، ہمیشہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ متوجہ نہ کریں، لیکن جب بات بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر تھوڑا سا متوجہ کرنا پڑتا ہے۔ پھر ایک میسج آ رہا، البتہ وقت اس کا گزر گیا ہے، اگر آپ کرنا چاہیں تو آپ کر نہیں سکتے۔ پہلی شعبان کو مثلاً آپ فلاں پیج میں، ہم پورا بتائیں گے نہیں آپ کو،
فلاں پیج میں 2 نوٹ رکھ دیں، ایک صدقے کی نیت سے اور ایک فلاں کی نیت سے، اور پھر اس کے بعد دوسرے دن نکالیں اور یہ آیت پڑھیں اور پھر صدقے والا اور پھر یہ والا برکت والا فلاں جگہ رکھ دیں اور خدا آپ کو پورے مہینے میں. کیا کھلواڑ ہے اسلام کے ساتھ. ہم یہ نہیں کہیں گے آپ سے کہ یہ نہ کیجیے گا، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ نہیں کرنا، آپ ہنس رہے ہیں. یہ وقت گیا کہ ہم آپ سے یہ کہیں کہ نہ کیجیے گا. اتنا الحمدللہ آپ کا شعور بلند ہے کہ ہم کو ہر ایک کی بات نہیں سننا ہے. اصلاً یہ بات چھیڑی بھی اس لیے نہیں کہ ہم آپ سے کہیں کہ نہ کیجیے. ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ میسج آیا کہاں سے، یا کسی اپنے والے نے اس کو شروع کیا ہے یا غیر نے شروع کیا. اگر اپنے والے نے شروع کیا ہے تو یہ ابو ہریرہ اپنے میں ہے، کیونکہ یہ گڑھا گیا ہے. یہ کہیں حقیقتوں میں نہیں ہے، گڑھا گیا ہے یہ. اگر باہر سے آیا ہے تو اتنے یا نادان یا ایسے خائن اپنوں میں کیا ہوگا اور کیسے ہوگا. توجہ فرمائیں. پہلی چیز. دوسری چیز، ٹھیک ہے کسی ایک نے خیانت کی، کسی ایک نے گڑھا، کسی ایک نے بےہودگی کی اور بدتمیزی کی، کچھ بھی کیا، شروع کیا. پہلے تو ہم دیکھیں کہ کس نے گڑھا ہے. ہاں جہاں بھی ایسی بات ہو فوراً پکڑیں آپ نے کہاں سے بات پیش کی، کیونکہ اصل نہیں مزاج اسلام کے خلاف. جس وقت رسول کے زمانے میں مسلمان فاقہ کر کے جنگ کر رہا تھا، اس وقت رسول نے قرآن میں پیسہ رکھ کے مسلمانوں کا امیر نہیں بنوایا تھا. مسلمان آدھا کھجور کھا کے فاقہ کر کے جنگ کر رہا تھا. یہ کون سا طریقہ ہے جو رسول کے پاس نہیں تھا، تمہارے احمقوں کے پاس ہے. ہاں؟ پھر یہ اب جب آ گیا تو یہ فارورڈ کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں یہ اسلام سے کھلواڑ ہوتا ہے؟ ویلو کو پہچانے اسلام کی. اس کا نام اسلام ہے. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ کچھ تو بیچارے کام پہ لگ جاتے ہیں اور کچھ یہ کرنے کے بعد یہ سوچتے ہیں کہ بھلا بھی ہو گیا اور ہماری مذہبی ذمہ داری بھی پوری ہو گئی. اور اس سے بڑا نقصان کہ یہ سب کرنے سے آہستہ آہستہ لالچ کا مزاج بن جاتا ہے. اسلام بجائے قربانی کے لینے کی چیز بن جاتی ہے. یہ لوگ جو اسلام کو لینے کے لیے یوز کر رہے ہیں، کیا یہ قربانی دینے میں کامیاب ہوں گے؟ مزاج قربانی پیدا کر پائیں گے؟ یہ توجہ کی چیز ہے. ان مختلف نکات پہ دیکھیں. ہم پھر کہیں گے کہ ہم آپ سے نہیں کہیں گے کہ نہ کیجیے، کیونکہ اتنی فکر اتنی سمجھ تو سب میں ہونی چاہیے کہ اسلام کے نام پہ کس پہ عمل کرنا ہے، کیا ماننا ہے. ہر وہ چیز جو اسلام کے نام پہ دے دی جائے اس کو ہم علی والے ہیں. ہم قرآن کی شکل کے پیچھے نہیں بھاگتے ہیں، حقیقت قرآن کو اپناتے ہیں. ایسا تھوڑی کوئی کچھ بھی کہہ دے گا ہم مان لیں گے. معیار اسلام ہمارے پاس. اور بہت جلدی سے ایک آخری بات، ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو یاد دلائیں گے یمن کے حالات. وقت نہیں ہے، صرف بہت جلدی سے کہہ کے گزر جائے. وہ یمن کہ جہاں کے حالات شاید آپ کو بعض اوقات میڈیا کہے کہ بہتر ہو گئے، لیکن نہیں ہوئے ہیں بہتر. بدتر سے بدتر حالات. ان کو مدد کی بھی ضرورت ہے اور ہر طرح کی مدد کی ضرورت ہے. ہم آپ سے پھر گزارش کریں گے. دنیا میں مختلف جگہوں سے لوگوں نے پروٹیسٹ کیا، احتجاج کیا ہے، آواز بلند کی. ہندوستان کے مختلف شہروں سے، چھوٹے چھوٹے شہروں سے بھی آواز اٹھی. بامبے اس شہر کا نام ہے کہ جہاں ہندوستان کے ان بڑے شہروں میں ہے کہ جہاں شیعوں کی کثرت ہے. کچھ ہی شہر ہیں، ہم وہ پوری تفصیل نہیں پیش کریں گے آپ کو. ان میں سے ایک بامبے جہاں شیعوں کی کثرت ہے. بامبے کے شیعہ الحمدللہ غریب فقیر و نادار بھی نہیں ہیں. بامبے کے شیعہ الحمدللہ بیوقوف اور احمق بھی نہیں ہیں. بامبے کے شیعہ الحمدللہ غیر منظم بھی نہیں ہیں. ہمارے پاس کمیٹیاں ہیں، انجمنیں ہیں، بہت ساری چیزیں. پھر کیا وجہ ہے کہ ابھی تک ہم نے کوئی ایسا بڑا قدم نہیں اٹھایا؟ کون سی چیز رکاوٹ بن رہی ہے؟ آپ پارٹی چینج کر کے دیکھیں، تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں کہ اگر یہ ظلم ہم پہ ہوتا ہو اور کوئی پروٹیسٹ کر سکتا ہو نہ کرے تو ہم کیا سوچیں گے اس کے لیے. آج پرسنل ہم کو 10 روپے کی ضرورت ہوتی ہے، کوئی ہیلپ نہ کرے تو ہم کہتے ہیں کہ بتائیے ہمارے وقت پہ کام نہ آئے. یہ تو وہ مسئلہ ہے کہ جس کے لیے امام علی کا حکم ہے، ظالم کے دشمن بن جاؤ اور مظلوم کے حامی بن جاؤ.
وہ شیعہ ہی کیا جو علی کے حکم کو نہ مانے. سوچیں، ہم فکر کریں، ہمیں کچھ کرنا چاہیے، قدم اٹھانا چاہیے. دو اہم مسئلے ہیں، یمن کا مسئلہ اور آیت اللہ شیخ نمر کا مسئلہ. ہم جب تک آواز نہیں اٹھائیں گے یہ مسائل حل نہیں ہوں گے، نہ کہ حل نہیں ہوں گے، مسائل بڑھتے جائیں گے. مسائل ہم اگر یہ سوچ کے کہ اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں تو یہ ہماری خام خیالی، اور اس سے بڑی بھی حماقت ہمارے پاس کوئی نہیں. کسی کو معلوم تھا کہ یمن کے حالات ایسے ہونے والے ہیں، کسی کو معلوم تھا کہ بحرین کے حالات ایسے ہونے والے ہیں، یا مڈل ایسٹ میں جو کچھ ہو رہا کسی کو معلوم تھا، یا اس کے پہلے بھی جو کچھ ہوا کسی کو اندازہ تھا؟ جب فلسطین پہ قبضہ ہوا کیا اس کے پہلے کسی کو معلوم تھا کہ فلسطینیوں کا یہ حال ہوگا؟ تو کیا آج ہم کو معلوم ہے کل ہمارا کیسا گزرنے والا ہے؟ ہم کو نہ یہ کسی پروٹیسٹ کرنا چاہیے بلکہ پروٹیسٹ کا ماحول بنانا چاہیے، تاکہ ہم دشمن کو اجازت نہ دیں کہ دشمن ہمارے حریم میں ذرا سا بھی داخل ہو سکے. اتنا قوی بنائے قومی اعتبار سے کہ دشمن ہماری طرف آنکھ اٹھانے سے ڈرے. اتنا قوی بنائے، اتنا مضبوط بنائے. ہاں، ان ساری چیزوں کے لیے اہم یہ ہے کہ ہم آپس میں متحد و متفق رہیں. اگر ہم آپس میں لڑیں گے تو دوسروں سے کون لڑے گا؟ ہم متحد ہوں گے تو پھر ہمارے اندر دوسروں سے لڑنے کا شعور اور دوسروں سے لڑنے کی طاقت پیدا ہوگی. آئیے بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرمائے. بار الہ اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھ. بار الہ ہمارے گناہوں کو بخش دے. پالنے والے ہمارے مرحومین کو بخش دے. پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرما. بار الہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے. بار الہ جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما. بار الہ جو لا ولد ان کو اولاد صالح عنایت فرما. بار الہ جن کی شادیوں مشکلات ان کے مشکلات کو حل فرما. بار الہ ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ. بار الہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرما. بار الہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد.